امیر علیہ سنت سے کچھ عرض کر لوں، کیونکہ اس وقت ہمیں جو عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں، ان کے تعلق سے یہ عرض تھی کہ جو اس وقت حالات گزر رہے ہیں اور جو پریشانیوں کا عالم ہے، اسپیشلی کورونا کی دوسری لہر سے جو کچھ آزمائشیں ہو رہی ہیں، اس میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے طبیعتوں میں غصہ اور چڑچڑا پن آ رہا ہے، یا یہ کہ جہاں بھی دیکھو، جیسے کل پرسوں کی بات ہے، یہی آ رہا تھا کہ وہ جب روزانہ کی بنیادوں پر موت کی خبریں آ رہی ہیں اور آس پاس کے لوگوں سے خبریں آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے ایک تعداد ایسی جو ذہنی طور پر تھوڑا سا وہ اس کو اسٹریس بھی کہتے ہیں کا شکار ہے، اور پھر طبیعتوں میں چڑچڑاپن اور غصہ اور بدمزگی پیدا ہو چکی ہے، جس سے ہماری جو طبیعتوں کو جو خرابی ہو رہی ہے، ہمارے اطراف کا ماحول بھی اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے جو میں نے سوال عرض کیا ہے، کیفیت عرض کی ہے، آپ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دکھیاری امت کو کوئی ایسا راحت بھرا، میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا پیغام دیں کہ ان کو کچھ سکون قلب نصیب ہو۔ واقعی حالات تو ناگفتہ بے ہیں، اور کیا کورونا یا کیا اور معاملات، تھوڑی پریشانی آتی ہے تو بعض اوقات چڑچڑاپن بھی آ جاتا ہے، اور بھی مسائل ہوتے ہیں اور کچھ اچھا نہیں لگتا، پھر وہ سب کو کاٹ کھانے دوڑتے ہیں۔ بعض لوگ، سب نہیں ہوتے سے، تو جب پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو یہ صبر کا مقام ہے۔ اس میں بندہ آزمائش اور امتحان تصور کر کے صبر سے کام لے اور اجر کا حقدار بنے۔ جتنی پریشانی، جتنی مصیبت بڑی ہوگی، اس پر صبر کرنا جتنا دشوار ہوگا، انشاءاللہ اتنا ہی اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ اب غصہ کرنے سے، جھگڑے کرتے رہنے سے گناہوں میں تو اضافہ ہو سکتا ہے، نیکیاں تو نہیں بڑھیں گی اس سے۔ اور آخرت برباد ہو سکتی ہے، دنیا تو اس سے بنے گی نہیں آپ کی، کہ چلو غصہ کر لو تو پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، تھوڑا اور جھگڑے کرو تو نوٹوں کی برسات ہو جائے گی، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ اس لیے وہ صبر کرنا چاہیے۔ پھر غصے میں دوسرے کی دل آزاری بندہ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اور بہت کچھ کرتا ہے، غیبتیں، چغلیاں، پھر بعض اوقات فائرنگ کر دیتے ہیں غصے میں۔ تو یہ سب کے آخرت کو برباد کرنے والے اسباب ہیں۔ وہ حدیث پاک میں کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے، یعنی جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے جہنم کا دروازہ مخصوص ہے، فکس، یعنی کہ ہے اسپیشل، اس کا گیٹ ہے جہنم کا ان کے لیے، جس سے یہ جائیں گے، ایسے غصیلے لوگ۔ بہرحال یہ کہ مصیبت پر ہی صبر ہوگا، ظاہر مصیبت نہیں آئے گی، عیش ہوگا تو صبر کس بات پہ کریں گے، پھر وہ دوسرے اس کے ذرائع ہوں گے۔ تو اس لیے وہ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ روزانہ یا قہارو پڑھنے کا اگر معمول بنا لیں تو اس کی برکت سے آفتیں دور ہوتی ہیں۔ یا قہارو، یا قہارو، اچھا، کتنی بار؟ 100 مرتبہ۔ 100 بار؟ جی، تو کوئی خاص مخصوص وقت ہے یا پڑھ لیں؟ دن میں کوئی بھی وقت میں پڑھے، 1-2 منٹ کا کام ہے۔ اچھا، اب اس کیفیت میں ہمیں بھی ایک عجیب سی وہ لگ گیا ہے مسئلہ کہ ہم معلومات لیتے ہوئے بھی بس اور کیا پوزیشن ہے، اور کیا پوزیشن ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو ویسے ہی ہمیں اس وقت ضرورت تھی کہ ہمیں کوئی خیر، راحت، بھلائی اور آسانیوں کی کوئی خبریں ملتی، لیکن اب ہم جس طرح، جیسے ایک کورونا کے پیشنٹ سے میری بات چیت ہوئی، وہ ابھی مکمل طور پر اتنے ریکور نہیں ہوئے،
لیکن ان سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار کیا کرے، کوئی اور کام تو ہو نہیں رہا ہوتا، تو سوشل میڈیا پہ یعنی موبائل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور موبائل پہ خبریں یہی آ رہی ہوتی ہیں. اچھا وہ بیچارہ ویسے ہی کورونا میں اس کو سانس پراپر آ نہیں رہی ہے، اب اس کے سامنے جو خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں کورونا میں مر گیا، فلاں کورونا مر گیا، فلاں کورونا، اس کی اور سانسیں اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا اب اس کو کہو نا کہ نہ دیکھ، تو نہ دیکھے بھی تو اس کو چلتا نہیں ہے، وہ دیکھے تو پھلتا نہیں ہے. تو یہ بیچارہ یہ میرا خیال ہے ہزاروں کورونا کے مریضوں کا یہ ایشو بن گیا ہے. اب جس کو کورونا ہے بیچارے کو، خیر وہ تو سمجھ چکا ہے، لیکن جس کو نہیں ہے نا، اس میں بھی ایک تعداد ہے جن کو پڑی ہی نہیں کچھ، کوئی ایزی لے ہی نہیں رہے اس کو. میں نے یار کچھ نہیں ہوتا یار، یہ سب بولتے ہیں خالی. اب وہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ آتا ہے نا کسی وقت تو کتنے 200 ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی سے عافیت آمین آمین. مانگنی چاہیے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جو بیچارے مبتلا ہیں کورونا میں ان کو بھی اللہ کریم نجات بخشے. آپ کو لگتا ہے کہ لوگ زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں؟ خبریں تو یہی ہیں، ابھی آپ نے بھی بتایا. آپ کو بھی اطلاع ملتی ہیں؟ جی ہاں سر، میرے پاس تو وہ دعاؤں کی لسٹیں جو آتی ہیں نا، دعائے شفا کے لیے بھی روز کی سمجھو کوئی 30 35 40 38 28 اچھا. اس طرح. تو ان میں کچھ نہ کچھ کورونا کے ہوتے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم. ایک بار تو تقریباً آدھوت کورونا کے تھے. اب یہ کہ ہم تک تو پہنچے گا کون، اتنا تو آسان نہیں ہے نا کہ سب کو پتا ہو کہ کس طرح پہنچا جاتا ہے دعا کے لیے. یعنی وہ پیغام آتے ہیں اس طرح، ہماری مجلس بنی ہوئی ہے اس کے تھرو. تو اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ میاں تو بیوی تو بیٹا تو امی تو ساس، تو بعض اوقات پورے خاندان کے لیے دعائیں جی ہاں. یہ مبتلا ہوتے ہیں. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. اسی طرح جو تعزیتوں کے بھی پیغامات آتے ہیں، ان میں بھی کسی میں لکھا ہوتا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. تو ہمارے پاس ادھر ہے کہ سب تو نہیں آتے نا، تو لیکن چند جو آتے ہیں ان میں بھی کورونا تقریباً ڈیلی ہے میرے پاس کورونا کے وہ دعاؤں کے مریض. اس میں اگر یہ بات کی جائے کہ جتنے روزانہ کے کورونا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہم اگر پاکستان کی میں اگر بات کروں، دنیا کی تو ایک اپنی اپنی الگ الگ فگر ہیں، تو یہاں پر جتنے کورونا کے روزانہ کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اس میں سے جتنوں کو پازیٹیو کورونا یعنی کورونا ہے، اس کی پرسنٹیج 5% 6% ہے. بقیہ کو کورونا پازیٹیو نہیں آتا، یعنی جن کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے ٹیسٹ کرائے نہیں وہ تو جدا ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 95% 94% 96% وہ لوگ ہیں، 100 میں سے 90-95 لوگ وہ ہیں جن کو کورونا نہیں ہوتا، اور جن کو ہوا ہے 6% میں سے، تو ان میں بھی تو بہت کم ہی ہیں جو بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، بقیہ ریکور جلدی ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ تسلی رکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو اس وقت روزانہ کی بنیادوں پہ چل رہا ہے، لیکن خوف اور ڈر کو لے کر جینے کے بجائے امید اور اچھی خبروں کے ساتھ جئیں. اللہ نے چاہ تو اس کی افادیت فائدہ بھی ہوگا. مثبت سوچیں، اچھا سوچیں کہ کورونا کی وجہ سے جو اس وقت آپ کو پرابلم ہے، اس سے زیادہ کوئی اور پرابلم نہیں ہوا. اگر اسی حالت میں لوز موشن لگ جائیں، اسی حالت میں سر کا اور کوئی مسئلہ ہو جائے، یا اسی حالت میں کوئی داڑھ میں درد شروع ہو جائے خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے چلتے چلتے اسی حالت میں کوئی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے خدا نہ خواستہ، اس طرح کی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جائے، تو آپ سوچئے کہ اس کے ساتھ ساتھ کتنے پرابلم ساتھ ہو جائیں گے. تو اللہ کریم نے بہت ساری چیزوں سے محفوظ بھی رکھا ہے، اور یہ ایک ایسا مرض ہے جو چلا جاتا ہے، جائر اکثر کا. تو اللہ سے خیر کی امید رکھیں. اور حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. تو ہم اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں، اور جو اطراف کے جو لوگ ہیں وہ بھی تسلیاں دینے پر زیادہ زور دیں، اور ان کورونا کے پیشنٹ تک اس طرح کے حادثاتی جو خبریں ہیں، جو غمزدہ خبریں ہیں، وہ نہ پہنچائے کہ بس دعا کرو یار اللہ کرے. ابھی آجو باجو میں بھی آس پاس میں بھی انتقال ہو گیا، تو وہ بیچارہ سن کے گھبرا جاتا ہے. اللہ آسانی کرے. چاہے ایک ورد وہ وبائی امراض کا، یہ وبائی مرض ہے یہ بھی، الحکیم، الحکیم، ماشاء اللہ. 88 ٹائم، 88 بار یہ بھی روزانہ پڑھنے، 28 بار، 88
88 बार यानी 88 टाइम, या हकीमों रोजाना 88 टाइम आजकल पढ़ा करें, इंशाअल्लाह कोरोना की वबा से हिफाजत होगी। माशाअल्लाह, वाह। ये जो गुस्सा करते हैं और ये परेशान हो जाते हैं या दिल छोड़ बैठते हैं, उनकी तसल्ली के लिए एक रिवायत पेश खिदमत है। रिवायत में अल्लाह पाक फरमाता है, जब मैं किसी बंदे पर रहम फरमाना चाहता हूं तो उसकी बुराई का बदला दुनिया ही में दे देता हूं, कभी बीमारी से, कभी घर वालों में मुसीबत डालकर, कभी तंगी मुआश यानी तंग दस्ती, कभी तंगी माश यानी तंग दस्ती से। फिर भी अगर कुछ बचता है तो मरते वक्त उस पर सख्ती करता हूं, हत्ता कि जब वो मुझसे मुलाकात करता है तो गुनाहों से ऐसा पाक होता है जैसा कि उस दिन था जिस दिन के उसकी मां ने उसे जना था। और मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम कि मैं जिस बंदे को अजाब देने का इरादा रखता हूं उसको उसकी हर नेकी का बदला दुनिया ही में देता हूं, कभी जिस्म की सेहत से, कभी फराखी रिस्क से यानी रोजी बढ़ाकर, कभी अहलो इयाल की खुशहाली से। फिर भी अगर नेकियों का बदला देना कुछ बाकी रह जाता है तो मरते वक्त उस पर आसानी कर दी जाती है, हत्ता कि जब मुझसे मिलता है तो उसकी नेकियों में से उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहता कि वो नारे जहन्नम से बच सके। तो अल्लाह करीम से आफियत का सवाल है, कुछ पता नहीं कि उसकी खुफिया तदबीर हमारे बारे में क्या है। हाय हाय। तो सब्र और हिम्मत से काम ले। हजरत सैयदना ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो हर 40 रात में एक मरतबा भी आफत या फिक्र परेशानी में मुब्तला ना हो, उसके लिए अल्लाह पाक के यहाँ कोई भलाई नहीं। तो आफतें आना, परेशानी आना, सही बात है कि एक तरह से ये बंदे को लगाम डालती है, उसकी में फूफा सब जो है ना वो फ्रीज हो जाती है जब आके पड़ती है। तो बेबसी है बंदे की, खूब अकड़ता है और एंटता है और तड़ियां देता है, धमकियां देता है। जब आके पड़ती तो पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरी लगाम किसी और के हाथ में, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं। हुजूर